دس انتہائی بابرکت عزت اور وقار والے سورۃ الفجر کی پہلی آیت میں ارشاد ہوا، اللہ پاک فرماتے ہیں والفجر، مجھے قسم ہے اللہ فرماتے ہیں فجر ولیال عشر، اور 10 راتوں میں۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 دنوں کی قسم اٹھا رہا ہے، 10 راتوں کی قسم فرما رہا ہے، یہ ذوالحجہ کی قسم ہے، اور جو صبح کی قسم فرما رہا ہے یہ ذوالحجہ کی پہلی صبح کی قسم ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کتنے بابرکت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 بڑی اہم وجہ ہیں۔ ایک ہے حج بیت اللہ کی سعادت، کہ ان 10 دنوں میں حاجی حضرات حج کے لیے چلتے ہیں، مناسک حج ادا کرتے ہیں، کبھی عرفات میں، کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی کسی اور مقام پہ۔ دوسرے نمبر پہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں ایک اور وجہ ہے جس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کی وجہ سے یہ عید اپنے شان اور مقام کی وجہ سے بڑھ گئی ہے۔ قربانی جو ہے یہ قدیم عبادت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً ہر نبی پر قربانی کا حکم نازل ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کی، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی کی، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی قربانی کی ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی کی ہے اور آگے امت کو بھی قربانی کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ قربانی کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 سال تک قربانی فرمائی اپنی زندگی میں، 9 سال تک۔ 10ویں سال نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، 9 سال تک نبی کریم علیہ السلام نے قربانی کی ہے۔ قربانی کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے، چند ایک مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ ایک جانوروں کے حساب سے، دوسرا نصاب کے حوالے سے۔ جانور کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا چاہیے؟ وہ 4 طرح کے جانور ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکرا، نمبر 4 دمبا۔ یہ 4 قسم کے جانور ہیں جو قربانی میں استعمال کیے جاتے ہیں اور جن کی قربانی کرنا جائز ہے۔ نمبر 1 اونٹ۔ اونٹ کی عمر جو ہے 5 سال ہو تب اس کی قربانی کرنا چاہیے۔ 5 سال سے کم کا اونٹ ہو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اونٹ کی قربانی فرمائی ہے نبی کریم علیہ السلام نے، بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن میں نبی کریم علیہ السلام نے 60 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ ایک دو نہیں 60 اونٹوں کی نبی کریم علیہ السلام نے قربانی فرمائی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام جب قربان کر رہے تھے اونٹوں کو تو ایک اونٹ کی گردن نبی کریم علیہ السلام کی چھری نبی کریم علیہ السلام کے آلہ یعنی تلوار کے نیچے ہوتی تھی، تو دوسرا اونٹ جان بوجھ کے اپنی گردن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے نیچے رکھتا جان بوجھ کے۔ مفتی احمد خان نہیں رحمۃ اللہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر اونٹ یہ چاہتا تھا یا رسول اللہ جسے بعد میں قربان کرنا، اپنے ہاتھوں سے پہلے اسے قربان کروانا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اونٹ کی قربانی فرمائی، تو لہٰذا پہلا جانور اونٹ ہے، اس کی عمر 5 سال۔
دوسرے نمبر پہ گائے ہیں، اور یاد رکھیں گائے کے اندر بیل بھی شامل ہے، بچڑا بھی شامل ہے، بھینس بھی شامل ہے، بھینسا بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ گائے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، 2 سال کا بچڑا، 2 سال کی بھینس اور 2 سال کا بیل، اور 2 سال کی بھینس اور 2 سال کا بھینسا اکٹھا، ان کی قربانی کرنا جائز ہے، اس سے کم ہو تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ گائے کی قربانی تو جائز ہے لیکن کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، بھینسے کی قربانی اور بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر دوستو یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے اس دور میں مکہ شریف میں بھینس کا تصور ہی نہیں تھا، اس دور میں یہ بھینس نہیں پائی جاتا تھا، اس دور میں اونٹ پایا جاتا تھا، دمبا پایا جاتا تھا، بکری پائی جاتی تھی اور گائے پایا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اس پورے خطہ عرب کے اندر یہ بھینس کا تصور نہیں تھا، چونکہ یہ جو بھینس کی پیداوار ہے یہ عرب کی پیداوار نہیں ہے بلکہ یہ عجم کی پیداوار ہے۔ کسی بھی جانور کے لیے جائز ہونے کی دلیل یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ اب علماء اجماع سے یہ مسئلہ ثابت ہے، مسند عبدالرزاق کے اندر حدیث ہے، قاضی العمال کے اندر بھی حدیث ہے، پورے جمیع اصحاب کا اور جمیع اہل علم کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جو بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے، گائے کی ایک قسم ہے۔ عربی زبان میں بھینس کو جاموس کہتے ہیں، جاموس کا لفظ قرآن میں بھی نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے، اجماع کے اندر موجود ہے، تو لہذا اجماع سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ حضرات کو، دیکھیں جب آپ کسی شادی پہ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے بڑے کا گوشت رکھتے ہیں، تو بڑے کا گوشت کون سا ہوتا ہے آپ کو علم نہیں ہوتا۔ اس طرح آپ مارکیٹ میں جب گوشت لینے کے لیے جاتے ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں، بیل کا ہوتا ہے، بچڑے کا ہوتا ہے، یا بھینس یا کٹے کا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ میں ملک کا ہوتا ہے، کٹے کی بریانی ہے یہاں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز قربانی کے لیے جائز ہے تو وہی چیز کھانے کے لیے جائز ہے، تو اسی چیز جو کھانے کے لیے جائز ہے اس کو حرام کیوں بناتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس لیے اجماع سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے، لہٰذا گائے کی قربانی کرنا بھی جائز ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ بکرا بکری، بکرے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، بکری کی عمر 10 سال ہونی چاہیے، 1 سال۔ بکرا جو ہے 1 سال کا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اس سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے خود بکرے کی بھی قربانی فرمائی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ 2 بکرے منگوائے اور حضور علیہ السلام نے وہ بکرے خصی منگوائے، خصی۔ کشور والے دوست جو ہے وہ خصی کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بکرا یا بکری شیمیل، شیمیل سمجھ نہیں ہوگا، شیمیل ہو، اس کے اندر مذکر کے بھی آلات پائے جا رہے ہیں اور مؤنث کے آلات بھی پائے جا رہے ہیں، اس کا نام خصی نہیں ہے۔ خصی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا ٹھیک ہوا ہو، مذکر ہو، بعد میں اس کو خصی کر دیا گیا ہو کسی ٹیبلٹ کے ذریعے سے یا کسی آلہ یا مشین کے ذریعے سے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی بکرے کی قربانی کی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے کیوں کی، اس پر محدثین نے مفسرین نے اختلاف کیا کہ وجہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام چاہتے تھے کہ بکرے کا اچھا گوشت ہو، اور جس جانور کو خصی کر دیا جائے تو اس کا گوشت جو ہوتا ہے وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے، تو اس لیے قربانی ہے اور قربانی کا گوشت جو کھانے میں مزیدار ہو، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کو جائز قرار دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بکرے کی جو عمر ہے وہ 1 سال ہے۔ چوتھے نمبر پہ دمبا آتا ہے، دمبے کی عمر بھی 1 سال ہے۔ اگر دمبا اتنا موٹا تازہ ہو، صحت مند ہو کہ ہو تو 1 سال کا، اپنا 6 ماہ کا یا 8 ماہ کا یا 10 ماہ کا، لیکن لگنے میں دکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، تو فرمایا ایسا دمبا جو عمر اس کی سال پوری نہ ہو لیکن دکھنے میں اور سمجھنے میں صحت مند ہو، تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے اندر رخصت دی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بکرے کے لیے بھی حکم ہے کہ 10 ماہ کا ہو، 11 ماہ کا ہو، موٹا تازہ ہو، اچھی خوراک ہو، تو لہٰذا اس کی بھی قربانی کریں، فرمایا نہیں، بکرے کے لیے جائز نہیں ہے، دمبے کے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ حضور نے دمبے کی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، بکرے کا سال سے
گھوڑے کو اور اس خچر کو اور اس گدھے کو لترکبوہا تمہاری سواری کے لیے پیدا کیا، وزینہ فرمایا تمہارے لیے زینت، کیا مطلب اس کی وجہ سے تمہاری زینت ہوگی، تمہاری عزت ہوگی۔ فرمایا گدھے کو پہلے زمانے میں اس کی قربانی جائز ہوتی ہے، پھر نبی کریم علیہ السلام نے خیبر کے مقام پہ اس گدھے کو حرام فرما دیا تھا۔ اسی طرح گھوڑے کی بھی پہلے جائز ہوتی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بھی منع کر دیا۔ اب گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے، حلال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑا جو ہوتا ہے یہ ایسی سواری ہے جو جہاد کے کام ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر ہم کھانے لگ جائیں، کل اسلام کو جہاد کی ضرورت پڑے اور سواری کے لیے یہ گھوڑا بھی نہ ہو، اس لیے انسان اور گھوڑے کے گوشت کو ناجائز قرار دیا گیا۔ گھوڑے کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ حلال ہے۔ نمبر 2، ہرن کا گوشت ہم کھاتے ہیں، ہوٹلوں میں پکتا ہے اور عرب لوگ مطلب ہے کہ بڑوں کی مرغوب غذا ہے وہ کھاتے ہیں، لیکن وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں 8 جانوروں کا ذکر ہے، ان میں یہ شامل نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ عید کے دن جب گھر میں کچھ نہ ہو تو مرغی کو ذبح کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مرغی کی قربانی کریں گے۔ نہ مرغے کی قربانی جائز ہے، نہ مرغی کی قربانی جائز ہے، اس طرح نہ انڈے کی قربانی جائز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی اجازت نہیں دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کی خدمت میں یہ سارے مسئلے میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کر دیے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ سمجھیں، اور مسئلہ کیا ہے کہ جانور جو ہے وہ تمام عیوب سے پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے اور موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانور وہ ذبح کرو جس میں کیا ہو، فرمایا موٹا ہو، فربا ہو، صحت مند ہو۔ کیوں؟ فرمایا کل پل صراط میں تمہارے کام آئے۔ تو آپ مجھے پتہ ہے جو ہو آج بڑھیا چل سکتا نہ ہو، اس کی قربانی کریں تو کل پل صراط پہ آپ کے کام آئے گا، جیسے ذبح کریں گے ویسے اٹھے گا وہاں پہ۔ تو اس لیے جانور صحت مند ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے اور ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، پر میں ایسا اندھا بالکل اندھا نظر مجھے کچھ نہ آئے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح ایسا لنگڑا جو اپنی جگہ سے چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے، جہاں اس نے ذبح ہونا ہے وہاں تک نہ جا سکے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایسا جانور جس کا گودا ختم ہو چکا ہو، بالکل کمزور ہو چکا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں ان 4 جانوروں کا ذکر فرمایا جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور بعض ایسے جانور ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر ہمیں دیکھنے میں صحیح نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہوتا ہے۔ عیب ہونے کے لیے ضروری ہے، سنیں جی غور سے، عیب دار جانور، عیب کو ہم دیکھیں گے کہ عیب کتنا ہے۔ یاد رکھیں 4 تھن ہیں، اگر 2 کٹے ہوئے ہیں پھر جائز نہیں ہے، 2 تھن کٹے ہوئے ہیں بڑے جانور کے تو پھر جائز نہیں ہے۔ 2 تھنوں والا جانور ہے، 1 تھن کٹ گیا تو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 4 تھنوں والا جانور ہے، 1 تھن خشک ہو گیا تو پھر بھی قربانی جائز ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس طرح اس کے کان ہیں، کان کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، اگر ایک حصہ کٹا ہوا ہے باقی ٹھیک ہے پھر بھی قربانی جائز ہے۔ اس طرح سینگ ہے، بعض ہمارے جانور جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے سینگ کو شروع سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر شروع سے کاٹ دیا گیا ہے اور شروع کا مطلب بالکل شروع ہے، اس کا حکم اور ہے۔ اگر اوپر سے کاٹ دیا گیا ہے یعنی ہڈی کاٹ دی گئی ہے، تھوڑی سی باقی بچی ہوئی ہے پھر بھی جائز ہے۔ تو فرمایا ایسا جانور جس کو بعد میں دیکھا جائے تو عیب نظر آئے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح آگے چلیے۔ جانور 2 طرح کے، ایک وہ جو اکیلے کی طرف سے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو 7 افراد کی طرف سے ہوتے ہیں۔ چھوٹے جانور بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ اکیلے یعنی ایک شخص کے لیے کافی ہے۔ اونٹ، گائے، بیل، بھینسا، کٹا وغیرہ یہ جو ہے ایک جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اب مسئلہ غور سے سمجھیے، 7 افراد جو شریک ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ 7 کے 7 کا عقیدہ درست ہو۔ کیا ہو جی؟ قربانی کر رہے ہیں اور قربانی کے 7 افراد جو قربانی کے جانور میں شامل ہیں، ان 7 کے 7 بندوں کا کیا ہو؟ عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہو، اللہ رسول کے بارے میں عقائد درست ہو۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ اور 7 کے 7 کا نظریہ گوشت کھانا نہ ہو، 7 کے 7 کا نظریہ کیا ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو۔ اگر ان 7 میں سے کسی ایک بندے کے بارے میں کسی ایک کے ذہن میں یہ آ گیا کہ اس کے پٹھ کا گوشت میں کھاؤں گا، ٹھیک ہے جی، اس کے آگے والے پاؤں کا گوشت میں کھاؤں گا، اس کی چربی میں لوں گا، اس کی کلیجی میں لوں گا، میں یوں
یہ اپنی بھی قربانی کا بیڑا غرق کرے گا، دوسروں کی بھی قربانی کا بیڑا غرق کرے گا۔ تو لہذا جو افراد 7 افراد قربانی کے اقرار میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے کے سارے کیا ہو، فرمایا ان کا نظریہ کیا ہو، اللہ کی رضا عقائد کے بارے میں درست ہوں، اور دوسرے نمبر پہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ان کا نظریہ کیا ہو کہ گوشت کا نہ ہو بلکہ حصول رضا الہی ہو۔ آگے سنیے جی میرے دوستو، گوشت کی تقسیم میں مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ جب آپ گوشت تقسیم کریں گے 7 افراد، سنیں غور سے، 7 افراد 7 حصے دار ہیں، تو 7 کے لیے ترازو ہونا چاہیے، نہ کہ اندازے کے ساتھ گوشت تقسیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ترازو کے اوپر تول کر پھر گوشت تقسیم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گیا میرے دوستوں کو؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ اتنا ہو گیا یا اتنا، یہ تیرا یہ میرا، ایسے نہیں۔ شریعت میں قربانی کے جانور کی ایک ایک بوٹی کا حساب ہے، ایک ایک بوٹی کا حساب ہے، ایک ایک ہڈی کا حساب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کیا کرنا ہے، گوشت کو الگ کرنا ہے، پھر ان کو 7 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، ہڈیوں کو الگ کرنا ہے، پھر ان کو 7 حصوں میں تول کے الگ کرنا ہے۔ اس طرح اوجری ہے، اوجری کو الگ کرنا ہے، اور اس طرح اللہ آپ کا بھلا کرے کلیجی ہے، اس کو الگ کرنا ہے، حتیٰ کہ آپ کے جو پائے ہیں جانور کے جو پائے ہیں، ان جانوروں کے پایوں کو بھی کیا کرنا ہے، ان کو الگ الگ کرنا ہے، ان کو توڑنا ہے، توڑ کے پھر ترازو کے اوپر 7 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہنا جی حاجی صاحب نے کہہ دیا ان کو دے دو، قاری صاحب نے کہہ دیا ان کو دے دو، ایسے نہیں۔ سمجھ آ گئی بات کے لیے؟ ہاں، اگر کچھ دوست مل کر کہہ دیں ہم اپنا حصہ ان کو دے دیں، یہ الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سارے 7 افراد ہیں، وہ کہتے ہیں 4 بندے آپس میں لے لو، ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، پھر یہ ٹھیک ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ یعنی پائے جو ہے قربانی کے جانور کے، ان کو بھی الگ ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پھر ان کو حصوں میں تقسیم کرنا ہے 7 افراد میں۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی؟ اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کے جانور کے گلے میں رسی ہے، قربانی کے جانور کے گلے میں ہار ہے، پاؤں میں کچھ اور ڈلا ہوا ہے، تو اس رسی کو بھی آپ نے صدقہ کرنا ہے، گھر میں رکھنا ہے۔ ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں جی، تو مارکیٹوں میں ہار سنگار کے لیے، جانوروں کے لیے مختلف چیزیں مارکیٹ میں بکی جائیں گی۔ ہمارے بچے کھیلنے کے لیے گلوں میں ہار ڈالیں گے، ٹھیک ہے جی، اور پیتل کی کچھ چیزیں ڈالیں گے۔ تو آپ نے جب بکرے کو ذبح کرنا ہے، بڑے جانور کو ذبح کرنا ہے، تو اس کی رسی کو بھی آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ یہ نہیں کہ آپ نے گھر میں رکھ لیا یا کسی کو دے دیا، ایسے نہیں۔ اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو اپنے گھر میں رکھا ہے تو اس کے بدلے میں جتنی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت کسی غریب کو یا کسی مدرسے میں بطور صدقہ ادا کر دینی ہے۔ اسی طرح اگر جانور مؤنث ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، دودھ دیتی ہے، اب آپ نے کہا دودھ لے لیں، جب آپ اس بکری کا دودھ لیں گے نا جی، اس دودھ کے بدلے میں آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ کیوں؟ قربانی کے جانور سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تو کھاتا ہی الٹ ہے، مارکیٹ سے جب چادر لے کر آئیں گے 1,50,000 کا، جب حلے میں پہنچے کتنے کا لیے 2 لاکھ روپے کا، یار 2,10,000 کا دے دو مجھے، 2,10,000 کا دے دیا، پھر چلے گئے، کاروبار شروع کر دیا۔ یہ جائز نہیں ہے۔ 1,50,000 کا لیا ہے، اگر اوپر پیسے لیے ہیں تو اوپر جتنے پیسے لیے وہ ساری قربانی میں استعمال ہو گئے۔ سمجھ آئی بات کے لیے؟ 1,50,000 کا جانور خریدا، 1,50,000 کا لیا، 2 لاکھ کا خرچ بیچا، پھر اوپر جو 50,000 منافع کمائی ہے آپ کی جیب میں جائے گا، اگر جیب میں جائے گا الٹا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب آپ نے قربانی کا جانور خریدا تھا تو آپ کی نیت کیا تھی کہ میں یہ جانور قربانی کرنے کے لیے خرید رہا ہوں۔ سمجھ آ گئی میرے دوستوں؟ اسی طرح آگے چلیے، قربانی کے جانور کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں کھانا جائز ہیں اور بہت ساری چیزیں کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، کوشش کیا کریں گے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی پوچھتے ہیں، دراصل عقیقہ جو ہے، عقیقے بچے کو نہیں کی عقیقے، تو اب کیا کریں؟ بڑے جانور میں عقیقہ شامل کر سکتے ہیں، بالکل شامل کر سکتے ہیں، یعنی بچی کی طرف سے 1 حصہ، بچے کی طرف سے 2 حصے، یعنی اگر یوں بھی کر سکتے ہیں 1 حصہ قربانی کا ہو اور 6 حصے بچوں کے عقیقے کے ہوتے بھی جائز ہے، یعنی عقیقہ اور قربانی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ پھر آپ نے آگے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ کھال کا مسئلہ ہوتا ہے، کھال، یہ جو کھال ہوتی ہے نا، کھال یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اور کھال بعد ہمارے قصاب جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں پیسے نہ دیں ہمیں کھال دے دیں، تو ہمارے دوست بھائی چلو پیسے بچتے ہیں تو کھال دے دیتے ہیں۔ جب یہ جو کھال آپ دے رہے ہیں اجرت پر دے رہے ہیں، مزدوری پر دے رہے ہیں،
بیچ رہے ہیں، اور جب بیچ رہے ہیں تو آپ قربانی کو مکمل نہیں کر رہے. نہ قصاب کو دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کو اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے. ہاں اس کو صدقہ کر سکتے ہیں، مدرسے میں دے سکتے ہیں، یا آپ کے گھر کے قریب کوئی غریب یتیم ہے آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ چمڑا میرے کام آئے گا، مصلی بنانا چاہتا ہوں، مشکیزہ بنانا چاہتا ہوں، یا گھر کے کسی کام میں آنا ہے، تو جتنی قیمت اس چمڑے کی لگے گی اس چمڑے کی قیمت کو آپ مدرسے میں دیں گے. سمجھ آ گئی دوستو آپ کو کہ نہیں ہے؟ تو اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے. اور مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا گوشت پک جاتا ہے پھر کیا کریں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ابھی بتا رہا تھا کہ کچھ چیزیں جائز ہیں اور کچھ چیزیں کھانے کے لیے ناجائز حرام ہیں. مثلا گوشت جب ہم ذبح کرتے ہیں جانور، گوشت کا گوشت الگ ہوتا ہے، اس سے خون نکلتا ہے، دم مسفوح. دم مسفوح کا مطلب ہوتا ہے بہنے والا خون. یہ قطعی طور پر حرام ہے. جانور کا جو خون ہوتا ہے یہ بالکل حرام ہے، اس کو پینا جائز نہیں ہے. اسی طرح جانور کا وہ آلہ یعنی پیشاب کرنے کا آلہ، چاہے وہ بکرے کا ہو چاہے بکری کا ہو، چاہے مذکر کا ہو چاہے مؤنث کا، دونوں مقامات کو کھانا جائز نہیں ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اسی طرح اللہ کرے خصیتین کپورے، ان کو کھانا بھی جائز نہیں ہے. مسانہ اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے. حرام مغز ہے اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے. اوجری اور آنتیں ان کو کھانا بھی جائز نہیں ہے. اوجری کے بارے میں اختلاف ہے لیکن بچنا بہتر ہے کہ اوجری نہ کھائی جائے تو بہتر ہے. سمجھ آ گئی میرے دوستوں کو؟ یاد رکھیں کچھ جانور جن میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ایک ہی بندہ شریک ہو سکتا ہے. اب جملہ سنیے آخری، ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، مسئلے میں نے بہت سارے آپ کو عرض کرنے ہیں. قربانی اپنے طرف سے کرنا بھی جائز ہے، اپنے ماں باپ جو فوت ہو گئے ان کے اشارے ثواب کے لیے کرنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرنا یہ بھی جائز ہے، اولیاء کرام کے لیے قربانی کرنا بھی جائز ہے. میں 2 حدیث سناتا ہوں آپ کو، ایک حدیث بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے قربانی کا جنت پیش کیا اور عرض کی اللہم تقبل منا ومن اہل بیت ومن امت محمد. نبی کریم علیہ السلام نے قربانی کے جانور پہ ذبح کیا اس کو، تو سرکار نے دعا کیا اللہ اس جانور کو میری طرف سے قبول فرما، میرے اہل بیت کی طرف سے قبول فرما، اور قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کی طرف سے میں قربانی کرتا ہوں قبول فرما لے. تو حضور نے جو آج قربانی نہیں کر سکتے پریشان نہ ہو، ہمارے نبی نے ہمارے لیے پہلے کھانا کھول دیا. سبحان اللہ. تو یاد رکھیں جب حضور نے ہمارے لیے قربانی کی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے قربانی کریں. ہمارے ایک دوست ہیں شریف آباد کے علاقے میں، ان کا اپنا پانا ہے، کیٹل فارم ہے ان کا. میں ان کے پاس گیا تو 2 بڑے بڑے جانور کھڑے تھے، بڑے بیل، بڑے بہترین، کم از کم 8 لاکھ کا ایک ہوگا، کم از کم اتنے بڑے تھے، بڑے بہترین، بڑے بھاری بھاری. ایک تھوڑا کمزور تھا اس کے مقابلے میں اور دوسرا بڑا خوبصورت تھا. تو میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ یہ میرے لیے یعنی اپنی طرف سے قربانی کروں گا اور یہ سرکار کی طرف سے کروں گا. میں نے کہا یار ایک کمزور ہے اور ایک ماشاءاللہ صحت مند ہے. کہنے لگا کمزور والا میری طرف سے ہے اور صحت مند والا مصطفیٰ کریم علیہ السلام. بڑی خوشی ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا بھی جائز ہے. اپنے گزشتہ آپ کے والدین فوت ہو گئے ان کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز ہے، ماں باپ کو بھی ثواب ہوتا ہے. اور آخری مسئلہ کون قربانی کرے؟ آخری مسئلہ سنیں جی، آخری مسئلہ ٹائم ہو گیا کافی زیادہ. یہ مسئلہ غور سے سننے والا ہے، قربانی کس پر واجب ہے. ٹھیک ہے جی، میں پوری فقہ کتابوں کو خلاصہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں، چاندی ہے، سونا ہے، پیسہ ہے، پیلس ہے، وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہے. ساری قیمت کو لگا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج ماہ جون کی 2 دن کی پہلی تاریخ کے مطابق 52.5 تولے چاندی کی رقم جس دوست کے پاس ہے اس کے اوپر قربانی کرنا چاہیے. 52.5 تولے چاندی کتنا حساب ہے؟ کم از کم 1,28,000 روپے بنتا ہے. 2,000 اوپر کر لیں 1,30,000 روپیہ. 1,30,000 روپیہ جس دوست کے پاس ہے، جس بھائی کے پاس ہے، جس مائی کے پاس ہے، جس عورت کے پاس ہے، اس عورت کے اوپر قربانی کرنا واجب. ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں ہمارے پاس یہاں جو موجود افراد بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے محلے دار ہیں ہوں گے کمزور ہوں گے لیکن اتنے زیادہ کم از کم 80% افراد ایسے ہوں گے جن کے پاس کتنی رقم موجود ہوگی. یاد رکھیں ہم مرد قربانی کرتے ہیں، عورتیں قربانی نہیں کرتی. یہ کیوں نہیں کرتی؟ اب وہ تو میرا بیان سننے کے لیے گھر سے یاد نہیں آئیں گے نا جی. یہ تو آپ نے جا کے ان کو بتانا ہے. سنیں، عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، ان کے پاس چاندی کی چیزیں ہوتی ہیں، سونے کی چیزیں ہوتی ہیں. ہماری ماں بہن بیٹی کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ سونے کے ساتھ ساتھ اور کوئی چیز نہیں ہے پھر اس کے اوپر قربانی نہیں ہے. اگر 1 تولہ سونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس 5 روپے بھی موجود ہیں، 5 روپے
حتیٰ کہ فنگر رنگ جو ہے یہ موجود ہے چاندی کی، تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور دوسری طرف اس کے ہاتھ میں فنگر رنگ ہے، یعنی 4.5 ماشے جو چاندی کی ہوتی ہے۔ اب 2 مال اکٹھے ہو، سونا بھی اکٹھے ہو گیا، مال بھی یعنی چاندی بھی اکٹھی ہو گئی، لہذا اب اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ ایک گھر کے 10 افراد ہیں، ایک گھر کے 50 افراد ہیں، ایک گھر کے 5 افراد ہیں اور 4 کمانے والے ہیں، باقی کمانے والے نہیں ہیں، یا گھر میں بچے رہتے ہیں، کچھ گھر میں رہتے ہیں، کچھ باہر کے ملک میں رہتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ اب 2 منٹ مجھے اور بھی آپ دے دیں تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے۔ ہمارا گھر چولہا چل رہا ہے، یعنی باپ ایک ہے، سارے بچے باپ کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہمارا چولہا چونکہ ایک جلتا ہے لہذا ہم قربانی بھی ایک کریں گے، بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اگر 4 بچے ہیں اور چاروں کے چاروں صاحب نصاب ہیں، تو اگرچہ 4 بچے ہیں، چاروں کے چاروں صاحب نصاب ہیں، تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی نا میرے دوستوں کو بات؟ ایک چولہا ہے جو ہم سارے ابا جی کے ساتھ ہیں، ابا جی قربانی کر لیں گے، ہماری طرف سے ہو جائے گی، بالکل غلط ہے۔ اللہ پوچھے گا بھی قربانی میں نے واجب کی تھی اور تم نے اس کو ادا کیوں نہیں کیا تھا؟ آخری مسئلہ سنیں، کچھ ہمارے بچے باہر ہوتے ہیں، اب باہر والے بچے کہتے ہیں کہ ابا جی ہم تو فلاں ملک میں رہتے ہیں، سعودیہ میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، فلاں کسی اور ملک میں رہتے ہیں، تو ابا جی ہماری طرف سے بھی قربانی کر لیں، تو قربانی ان کی طرف سے گھر میں پاکستان میں کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ کیا شرط ہے؟ فرمایا جس دن ان کی قربانی یہاں ہو رہی ہو پاکستان میں، جس ملک میں صاحب قربان یعنی جس کی قربانی ہو رہی ہے اس بچے کے ملک میں بھی قربانی عید کا دن ہو۔ مثلا ایک دن پہلے سعودی عرب میں عید ہوتی ہے اور ایک دن ہماری بعد میں ہوتی ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہمارا بچہ ہے سعودیہ میں، ہم نے کیا تھا کہ ہم بچے کی طرف سے قربانی کرنی ہے، اس کی تو یہاں اپنا قربانی نہیں ہو رہی، وہاں تو قربانی ہو رہی ہے، تو فرمایا آج ہم پکڑ کے اس کو ذبح کر لیں، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ کیا کریں؟ فرمایا جس دن یہاں بھی عید ہو وہاں بھی عید ہو، اس لیے قربانی کے 3 دن ہیں، 3 دن قربانی آپ کر سکتے ہیں، پہلا دن افضل ہے، پھر اس سے کم دوسرا دن، پھر اس سے کم تیسرا دن ہے۔ اب میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی